وہ تیزی سے ایئرپورٹ سے باہر نکلتی سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی، وائٹ اسکرٹ اور بلیک ٹاپ پہنے، آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے، لبوں کو لپ گلوس سے سجائے، سر پہ خوبصورت کیپ پہنے، کندھے سے تھوڑا سا نیچے آتے کرلی بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کوئی اور نہیں مشال آفریدی تھی، ایک بہت بڑی ٹاپ کے ماڈل، جس کے حسن کے چرچے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے 2 باڈی گارڈز اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھے اس کے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ وہ آج دبئی سے لوٹی تھی، جہاں ایک بہت بڑا کنسرٹ منعقد ہوا تھا، اور 2 سالوں سے مشال بیسٹ ماڈل کا ٹائٹل اپنے نام کرواتی آ رہی تھی۔ اس کا نازک سراپا دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کا ایک ہجوم بنتا جا رہا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی ایک نظر دیکھے بنا اپنی ہیل کی ٹک ٹک پہ سیڑھیاں اترتی تیزی میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ہیل مڑی، خود کو سنبھالنا چاہا لیکن سنبھال نہ پائی، اور اپنے پاؤں کی ایڑی پہ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ مقابل کھڑے شخص نے اس کی طرف جھکتے فوراً اس کی نازک کمر میں ہاتھ رکھے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اسی پر مشال آفریدی کی نگاہ اس شخص پہ جا ٹھہری جو ایک لمحے میں مشال آفریدی کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اگر مشال آفریدی نے پہلی بار اتنا خوبصورت مرد اپنی پوری وجاہت کے ساتھ دیکھا تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کی ہلکی بھوری بیئرڈ، اس کی آنکھوں پہ بلیک گلاسز، کشادہ پیشانی پہ 2 بل، کٹاؤدار لب، اور سب سے اٹریکٹ کرتی اس کے گلے کی ابھری ہڈی تھی، جس کو دیکھتے مشال آفریدی کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اتنا مکمل مرد! اس شخص نے جھٹکے سے مشال کو سیدھا کرتے ہاتھ ہٹائے تھے۔ اپنی کلائی پہ پہنی مہنگی گھڑی پہ وقت دیکھتا وہ بنا پلٹے مشال کو دیکھے اپنی راہ کی جانب آگے بڑھ گیا، جبکہ مشال کا دل اپنے ساتھ لے گیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ I like it. I like your attitude. وہ دل ہی دل میں اس انجان شخص سے مخاطب ہوتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ شہریار آفندی اس وقت ایئرپورٹ پہ کھڑا اپنی چچی جان مسز فرخ آفندی اور ان کی بیٹی کنزا کا ویٹ کر رہا تھا، جنہوں نے آج اٹلی سے آنا تھا، جو اس کی بچپن کی منگیتر تھی۔ آج وہ کافی عرصے بعد پاکستان آ رہی تھیں، ورنہ رابطہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ یوں اچانک سے ان کا پاکستان آنا کسی کو سمجھ تو نہ آیا، لیکن شہریار آفندی کو انہیں پک کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی اس کی دادی جان نے، اور ان کی کوئی بھی بات وہ کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ وہ کافی دیر سے فلائٹ کا ویٹ کر رہا تھا کہ تبھی اناؤنسمنٹ ہوئی اور وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ شہریار کی باز سی آنکھوں نے ان کے چہرے پہ بناوٹی مسکان دیکھی۔ ویلکم ٹو پاکستان چچی جان۔ شہریار اپنے گلاسز اتارتا انہیں پیار اور ادب سے دیکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ خوش رہو بیٹا، ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہو اور خوبصورت بھی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اسے دعا دیتی ساتھ چل پڑی۔ کنزا تو شہریار کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنا خوبصورت کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے بھلا؟ دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کو سراہا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھنے تک گارڈز ساتھ ساتھ رہے۔ اب گاڑی آفندی ہاؤس کی جانب گامزن تھی، جبکہ ایک اور گاڑی ان کے تعاقب میں تھی جو شہریار کی آنکھوں سے بچ نہ پائی۔ اس گاڑی نے گھر تک ان کا پیچھا کیا، اس کے بعد وہ واپس مڑ گئی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتا وہ انہیں لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ وہ دونوں ماں بیٹی دنگ رہ گئیں۔ ماما، یہ تو بہت امیر نکلے، آپ تو کہہ رہی تھی یہ غریب ہیں۔ کنزا نے ماں کے کان میں گھس کے کہا۔ ہاں تو جب ہم یہاں سے گئے تھے تب تو ایک چھوٹا سا خستہ حال گھر تھا، اتنی زیادہ ترقی کیسے کر لی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ جواباً وہ بھی سرگوشی کرتے ہوئے بولیں، ویسے آپ کا بھتیجا ہے بہت پیارا۔ کنزا کو شہریار بہت زیادہ امپریس کر گیا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہارا ہی ہوگا وہ۔ اب آ گئے ہیں تو بیاہ کے ہی جاؤں گی تمہیں، مسز فروخ پلاننگ کرتے خوشی سے بولی۔ اپنی ساس فاطمہ بیگم اور اپنی جٹھانی سلمہ شہریار کی والدہ سے مل کر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ سبھی ان کے آنے سے بے حد خوش تھے، سوائے ایک ہستی۔ وہ تھی شہریار کی خالہ جو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک فوجی کی بیوی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ بقول ان کے شوہر نے اپنی آخری سانس تک اس زمین سے وفا کی۔ اب وہ اپنی آخری سانس تک اپنے شوہر سے وفا کریں گی۔ کسی نے بھی ان کو ان کے فیصلے سے ہٹانے کی کوشش نہ کی تھی۔ انہیں اپنی یہ بھابھی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ آج ان کے اپنے گھر آنے پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، جسے مسز فروخ اور کنزا دونوں نے ہی محسوس کیا۔ نبیلہ، اب تم آرام کرو، تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جتنے دن رہنا چاہو آرام سے رہو۔ فاطمہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہو کو دیکھتے مسکرا کے کہا۔
مسز فروخ بناوٹی سا مسکرا دیں اور کنزا کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کو رہنے کے لیے گیسٹ روم کا ایک بہت بڑا کمرہ دیا گیا تھا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ دونوں ماں بیٹی حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ ماما آئی کانٹ بلیو یہاں سب کچھ بہت اچھا ہے، شکر ہے ہم یہاں آ گئے ورنہ ہم بھی ڈیڈ کے ساتھ جیل ہوتے۔ کمرے میں آتے بستر پہ نیم دراز ہوتے کنزا چہکی، آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ نبیلہ نے دروازہ لاک کرتے بیٹی سے کہا، ویسے موم آپ کے یہ رشتہ دار تو واقعی بہت امیر نکلے، آپ تو ایسے ہی انہیں غریب اور لچڑ کہتی تھیں۔ کنزا نے سیدھا لیٹتے کمر سیدھی کرتے ہوئے کہا، ہاں تھے تو یہ غریب، تبھی تو میں نے تمہارا بچپن کا رشتہ بھی ختم کرنے کو کہہ دیا تھا۔ جب ہم یہاں سے اٹلی جا رہے تھے میں کہاں تمہیں یہاں پاکستان ان غریبوں میں دیتی، تو جاتے رشتہ ختم کر گئی تھی۔ نبیلہ بیگم کو دکھ ہوا۔ واٹ؟ ماما کی کیا بول رہی ہیں؟ کیا اب میری اور شہریار کی شادی نہیں ہوگی؟ کنزا دکھ سے بولتی اٹھ بیٹھی، اور ایسے کیسے نہیں ہوگی؟ تو بس دیکھتی جا میں کیا کرتی ہوں۔ اتنا خوبصورت اور امیر لڑکا، ساری جائیداد کا، اتنے بڑے گھر کا اور بزنس کا اکلوتا مالک، ایسے نہیں جانے دوں گی ہاتھ سے۔ اور پھر تمہارے باپ کو بھی تو جیل سے چھڑوانا ہے۔ نبیلہ بیگم دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی، جبکہ کنزا ماں کی بات سنتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ بولو۔ اس وقت وہ اپنے لگژری روم میں بستر پہ نیند دراز تھی اور گہری نیند میں تھی جب اسے موبائل پہ ایک میسیج آیا۔ فل بلیک سلک کے نائٹ گون میں اس وقت اس کا کندن جیسا کھلا روپ قیامت برپا کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ بہت ہی نازک سا سراپا تھا اس کا۔ اللہ کی طرف سے اس کے رنگ و روپ پہ خاص کرم تھا۔ بہت سے بزنس مین اور میل ماڈلز اس کے قریب آنا چاہتے تھے، لیکن آج تک کسی کو اسے چھونے کی ہمت نہیں ہو پائی تھی۔ میم، ایڈریس پتہ لگ گیا ہے اور مزید تمام ڈیٹیلز بھی۔ فائل آپ کو فارورڈ کر دوں؟ اس کے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے اسے فون پہ اطلاع دیتے پوچھا۔ نام؟ وہ سیدھی ہو کے بیٹھتی پوچھنے لگی۔ شہریار افندی، ازمیر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک، ایک کامیاب بزنس مین۔ والد کی ڈیتھ کے بعد ان کا بزنس ہینڈ اوور کیا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ جواب تفصیل سے ملا۔ اس خوبصورت دوشیزہ کے چہرے پہ ایک دلکش مسکان سج گئی۔ اس کے دائیں گال کا گہرا ڈمپل اپنی چھب دکھا کے غائب ہوا تھا۔ اس کی بلو آئیز میں کچھ پا لینے کا جنون جاگا تھا۔ اوکے، ساری ڈیٹیلز فارورڈ کرو، کہتے ساتھ موبائل ایک طرف رکھا۔ شہریار افندی، مشال آفریدی، نہیں مشال افندی، مسز مشال شہریار افندی۔ وہ دل ہی دل میں شہریار کو سوچے جا رہی تھی۔ وہ مشال افندی کروڑوں کی مالک، اس کے والد اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ ساری زندگی آرام سے بیٹھ کے کھا سکتی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ بچپن میں ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس کی دادوں نے اسے پالا۔ 5 سال پہلے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ تب سے وہ اکیلی ہی تھی، لیکن جتنی خوبصورت تھی، جتنی امیر تھی، اتنی ہی مغرور بھی تھی۔ اور باڈی گارڈز کی ہر وقت ایک لمبی قطار موجود رہتی اس کے شاندار بنگلے کے باہر۔ وہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی اور بہت ہی موٹی قسم کی لڑکی تھی۔ آج تک کوئی اسے بھایا نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے مرد ذات سے عجیب سی چڑ تھی۔ لیکن پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا۔ اس کے چھونے سے مشال کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا اور مقابل کی خوبصورتی سے وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی، اور ان میں سے تو تھی نہیں کہ اپنی چاہت دل ہی میں لے کے رکھ لیتی۔ آج تک مشال آفریدی کو جو بھی چیز پسند آئی وہ اس نے 1 منٹ سے پہلے اپنی دسترست میں لے لی تھی۔ اب اسے شہریار افندی چاہیے تھا، لیکن وہ یہ بھول رہی تھی شہریار افندی کوئی چیز نہیں، جیتا جاگتا ایک انسان ہے۔ یس مسٹر زین، مجھے اس پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز آج ہی چاہیے۔ شہریار افندی جیسے ہی آفس کی بڑی بلڈنگ میں داخل ہوا، سب نے اپنی سیٹس سے کھڑے ہوتے اسے سلام کیا۔ وہ اپنے پی اے سے بات کرتا، اب ساتھ چلتے مسٹر زین کو سنتا بولا تھا۔ لفٹ سے باہر نکلتے وہ اب اپنے بڑے سے آفس روم میں جا رہا تھا۔ سر توقیر کو بھیجے میرے آفس میں؟ یس سر۔ وہ آج سر توقیر نے چھٹی کی ہے، وہ نہیں آئے۔ زین جلدی سے بولا۔ شہریار کے جاتے قدم رکے۔ وہ پلٹا۔ چھٹی؟ لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ شہریار موبائل پہ اس کا نمبر ڈائل کرتا روم کے دروازے سے انٹر ہوا۔ کہاں ہو؟ نئے پروجیکٹ کی فائل آگے رکھتے پوچھا۔ یار، آپ کی ہونے والی بھابھی صاحبہ کو آج شاپنگ پہ لے کے جا رہا ہوں، توقیر منہ بنا کے بولا۔ شاپنگ پہ لے جانے کے لیے چھٹی کرنا ضروری تو نہیں تھا؟ شہریار نے زین اور اپنے پی اے علی کو جانے کا اشارہ کیا اور اچانک کون سی ایسی شاپنگ پہ جا رہے ہو؟ وہ فائل پہ ایک نظر ڈالتا سرسری سا پوچھنے لگا۔
بس مت پوچھ، امی نے بنا مجھے بتائے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اوپر سے مجھے صبح صبح آفس نہیں جانے دیا، اب ان محترمہ کو شاپنگ پہ لے کے جانا ہے۔ حد ہے بھائی، ہم مردوں کی بھی کوئی زندگی نہیں۔ توقیر جھنجھلایا ہوا لگا۔ شہریار کے خوبصورت چہرے کو ایک مسکان نے چھوا جو صرف ایک پل کے لیے ہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم شاپنگ کراؤ بھابھی کو، میں نے نئے پروجیکٹ کو چیک کرنا تھا، میں کر لوں۔ شہریار نے کہتے ہی کال کاٹنی چاہی۔ کوشش کروں گا شام میں چکر لگا لوں، مسٹر فیصل کے ساتھ بھی آج میٹنگ ہے لاتاج ہوٹل میں۔ توقیر پرسوچ انداز میں بولا۔ صحیح، گڈ لک۔ شہریار کال کاٹ چکا تھا، موبائل سائڈ پہ رکھے ابھی اپنے سامنے پڑی فائل دیکھ رہا تھا کہ ایک انجان نمبر سے موبائل پہ کال آنے لگی۔ ہیلو۔ شہریار نے موبائل کان سے لگایا۔ مقابل نے اس کی آواز کو سنتے گہرا سانس خارج کیا، چہرے نے پھر مسکان کا احاطہ کیا۔ اس وقت وہ پنک ٹاپ اور وائٹ سکرٹ میں تھی، ہاتھ میں جوس کا گلاس اٹھائے بلوٹوتھ کان سے لگائے اپنی گیلری میں کھڑی سامنے سمندر میں اٹھتی موجوں کا شور دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر کی بیک سائڈ پہ یہ منظر بہت دلکش دکھائی دیتا تھا، اسپیشل اس کے بابا نے یہ سب اس کے لیے بنوایا تھا۔ پورے ایک گھر جتنی کھلی گیلری تھی جہاں ہر طرح کے بیٹھنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ شہریار افندی؟ مشال کے لبوں سے نام ادا ہوا۔ یس، ہو آر یو؟ شہریار ایک نسوانی آواز سنتا چونکا۔ میں مشال آفریدی، نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ مقابل کی خوبصورت آواز پہ شہریار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا مشال آفریدی کو، اکثر وہ میڈیا کی سرخیوں میں رہتی تھی، ٹاپ کی ماڈل تھی۔ سوری، میں نہیں جانتا آپ کو، دوبارہ کال مت کیجیے گا، شہریار نے اسپاٹ انداز میں کہتے کال کاٹنی چاہی۔ ارے ایک منٹ، مشال نے جوس کا گلاس ایک طرف رکھا۔ آپ واقعی مجھے نہیں جانتے؟ ابھی 2 دن پہلے آپ سے ایئرپورٹ پہ ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ اب معصوم بچوں کی طرح اسے یاد کروا رہی تھی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ٹکراتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کو یاد رکھوں۔ شہریار نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے کال کاٹ دی۔ مشال افندی موبائل کو گھورتی رہ گئی، پھر ایک دم مسکرا دی۔ مشال آفریدی کی پسند ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں سوچتے خوش ہو رہی تھی کہ جبکہ دوسری طرف شہریار پوری طرح ڈسٹرب ہوا تھا۔ مشال آفریدی مجھے کیوں فون کرنے لگی؟ اسے کیا مطلب ہو سکتا ہے مجھ سے؟ اور میرا نمبر؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دوست اسد کو کال ملائی۔ اسد، ایک نمبر فارورڈ کر رہا ہوں، مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ وہ اسد کو کہتا کال کاٹ گیا۔ اس لڑکی کو مجھ سے آخر کیا لینا دینا ہے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ سب تیار ہیں جانے کے لیے؟ شہریار اس وقت 3 پیس سوٹ میں کھڑا اپنی دادوں کے ساتھ باقی سب کو بھی تیار دیکھ حیرانی سے دیکھنے لگا۔ برانڈڈ کھڑی پہنتے وہ اپنی دادی کو دیکھ رہا تھا۔ جی بیٹا، آخر ہمارے توقیر کی شادی ہے، سب کو انوائٹ کیا ہے نا؟ نہ گئے تو ناراض ہو جائے گا۔ فاطمہ بیگم نے اپنی مسکراتی گرے آنکھوں سے پوتے کو دیکھا جس کی آنکھیں بالکل ان پہ گئی تھیں۔ وائٹ شال لیے اس وقت وہ سوبر سی خاتون شہریار کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آگے بڑھ کے ان کا ماتھا چوما۔ چلے سب چلتے ہیں۔ ان کو اپنے حلقے میں لیے وہ آگے بڑھا۔ دوسری طرف اس کی ماما تھیں اور ساتھ اس کی خالہ جنہوں نے آگے بڑھ کے ہمیشہ کی طرح شہریار کا ماتھا چوما، جبکہ نبیلہ بیگم اور کنزا بھی خوب سج دھج کے ساتھ چل رہی تھیں۔ کنزا نے خاص شہریار کی پسند کا رنگ پہنا تھا، وائٹ کلر، اور بہت سلیقے سے دوپٹہ سر پہ جمایا تھا، جو کہ اس کی عادت کا خاصا تو نہ تھا لیکن اسے کرنا تھا شہریار کو پانے کے لیے۔ لیکن شہریار نے تو اسے ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل سخت برا ہوا لیکن خاموش رہی۔ شادی شہر کے مشہور بینکویٹ میں ہو رہی تھی، بہت ہی دلکش اور عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ وہ سب شادی ہال سے انٹر ہوئے تو توقیر سب مہمانوں کو چھوڑ فوراً ان کی جانب بڑھا۔ کب سے ویٹ کر رہا ہوں، کہا بھی تھا جلدی آ جانا نکاح سے پہلے، ابھی وقت دیکھا ہے۔ وہ سب کو سلام کرتا آگے بڑھ کے فاطمہ بیگم سے پیار لینے لگا تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں مولوی ہوں اور نکاح میں نے پڑھانا تھا۔ شہریار اسے پیار بھرا ٹون مارتا ایک طرف موجود جینٹس کی جانب بڑھ گیا، جو شہریار کو دیکھتے ہاتھ ہلا گئے تھے۔ دیکھا اپنے دادو، اس کے طنز آج بھی نہیں ختم ہو رہے۔ آپ سب چلیں اندر، ماما کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ توقیر انہیں بہت محبت سے اندر کی جانب لے گیا۔ توقیر کا نکاح اپنے چچا کی بیٹی سے ہو رہا تھا، اس لیے بارات لے جانے والا سین ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ ایک ہی گھر کی بات تھی، تھوڑی دیر میں نکاح ہوا تو ہر طرف مبارک کا شور اٹھا۔ سب مہمانوں کو ویٹر سب کھانا سرو کر رہے تھے۔ شہریار ڈرنک کا گلاس اٹھائے اپنے ایک دوست کے پاس کھڑا کچھ باتیں کر رہا تھا۔ کسی پل اسے لیڈیز پرفیوم کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔
شہریار نے نظر گھما کے دیکھا تو اپنے سامنے مسکراتی مشال آفریدی کو پایا۔ اس وقت وہ ایک بلو میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کی فٹنگ کی وجہ سے اس کے جسم کے نشیب و فراز عیاں ہوتے ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کا نازک اور دلکش سراپا اس وقت کسی کو بھی چاروں شانے چت کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مسکرائی تو اس کے دائیں گال کا ڈمپل واضح ہوا، جس کو دیکھتا شہریار ماتھے پہ سخت کھوری ڈال گیا۔ گرے خونخوار آنکھیں بلو آئیز سے ٹکرائیں۔ مسٹر شہریار افندی، کیسے ہیں؟ یقیناً مجھے اب تو پہچان ہی لیا ہوگا آپ نے، مشال نے ایک ادا سے کہتے اس کے سامنے آتے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں پہچانتا آپ کو۔ شہریار کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ وہ لڑکی چلتا پھرتا ایک ایٹم بم تھی، ہر ایک کی نظروں کو طراوت بخش رہی تھی۔ اگر وہ خوبصورتی کا ایک نازک سا مجسمہ تھی تو یہ کہنا بالکل غلط تھا، لیکن شہریار کو اس کی یہی خوبصورتی زہر لگ رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی ایسی عورتوں سے نفرت تھی جو خود کو پلیٹ میں سجا کے کسی کے سامنے بھی پیش کر دیتی تھی۔ وہ ون مین فار ون وومن پرسن تھا، جو اس کا ہو وہ صرف اسی کا ہو اور اسے صرف وہی دیکھے، نہ کہ پورا جہان۔ ویسے ماننے والی بات نہیں، اتنی بھی عرضہ نہیں کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے ہم۔ بہت کمزور یادداشت ہے آپ کی۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی تو شہریار کے دوست نے کھنکار بھرتے ایک طرف کو سرکنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اب بہت ہی قریب سے محسوس ہوئی۔ شہریار نے لب بھینچے اور تھوڑا دور ہوا۔ آپ میں یاد رکھنے والی کوئی خاص بات ہوتی تو یاد رہتی۔ عام لوگوں کو اور عام چیزوں کو شہریار آفریدی نہ یاد رکھتا ہے نہ پاس آنے دیتا ہے۔ وہ ڈرنک کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے انتہائی اسپارٹ انداز میں کہتا غصے سے پلٹا تھا کہ اسی لمحے کنزا اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ شہری، وہ دادو بلا رہی ہیں آپ کو۔ بہت ہی سریلی آواز میں وہ شہریار سے مخاطب ہوئی۔ شہریار ایک نظر اسے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ مشال کے چہرے پہ انتہا کا غصہ چھایا، جبکہ کنزا کے چہرے پہ مسکان۔ مانا کہ بہت خوبصورت ہو تم، سر سے پیر تک ایک بلا، حسین بلا، لیکن شاید تم شہریار آفریدی کو جانتی نہیں، اسے یہ سب پسند نہیں، جس طرح تم خود کو شوف کر رہی ہو، بلکہ کوئی بھی مرد ایسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، وقت گزاری کے لیے کر لے گا، حسین وقت گزر جاتا ہے حسیناؤں کے ساتھ، لیکن شادی وہ ایک خاندانی لڑکی سے ہی کرے گا۔ اپنی طرف اشارہ کرتے وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے بولی، جس کی سادگی میں حسن ہو اور وہ صرف اس کی ہو، نہ کہ پوری دنیا والوں کی آنکھوں کو طراوت بخشے۔ کنزا اسے عرش سے فرش پہ گراتی واپس پلٹی۔ اہانت کے احساس مشال کا چہرہ انتہائی سرخ ہو چکا تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات، بچپن کے منگیتر ہیں ہم دونوں، اور بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ ایڈریس بھیج دینا، کارڈ بھیج دوں گی۔ کنزا ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ بولتی آگے بڑھ گئی، جبکہ مشال اپنا چہرہ موڑے غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کو زمین پہ پھینکے۔ وہاں موجود لوگوں کی نظروں نے اسے فوکس کیا، کچھ نے تو چھپ کے اس کی ویڈیو بھی بنائی تاکہ سوشل میڈیا پہ ڈال سکیں۔ وہ شدید غصے سے وہاں سے باہر نکلی۔ اس کے باڈی گارڈز اس کے باہر نکلتے ہی اس کے ہمراہ ہوئے۔ اپنی گاڑی تک آتے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ کر اس کے گال پہ گرے۔ حیرت سے اپنے گال سے وہ آنسو اپنی انگلی کی پوست پہ سے اٹھائے۔ میری آنکھوں سے آنسو؟ نہیں، میں تو کبھی روئی نہیں، پھر یہ آنسو کیسے؟ وہ خود پہ حیران تھی، اور تشویش تو اس وقت بڑھی جب گھر آتے ہی اس کے اندر کا غصہ وبال بن کے باہر نکلا۔ ہر چیز کو توڑتی چلی گئی، لیکن اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بالوں کو پکڑے وہ روئے جا رہی تھی۔ مشال آفریدی، جس نے کبھی رونا دیکھا نہیں، کبھی آنکھ سے آنسو چھلکا نہیں، آج وہ شدت سے رو رہی تھی۔ کیوں؟ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ شہریار کی باتوں سے اس کا دل دکھا تھا، یا اس لڑکی کی باتوں نے اسے اس کی نظروں میں گرانا چاہا، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ لیکن آنسوؤں میں شدت بڑھتی جا رہی تھی اور کوئی بھی نہ تھا جو اس کے آنسو پونچھتا۔ ایک ہفتے کے لیے وہ اپنے دوست کے ساتھ سڈنی چلا گیا، جہاں اس کا نیا پروجیکٹ کلیئر ہوا تھا اور اس سے کروڑوں کا منافع ہوا تھا۔ وہ بہت خوشی سے گھر واپس لوٹ رہا تھا، لیکن گھر پہنچنے پہ اسے ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بنگلے میں گاڑی کو انٹر کیا، کسی اور کی گاڑی وہاں کھڑی دیکھ وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ کون آ سکتا ہے؟ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ سوچتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مین انٹرنس سے کچھ آگے وہ بڑھا، بڑے حال نما کمرے میں موجود نفوس کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کے دروازے پہ ہی رکا۔ ایک طرف قطار میں ڈھیروں مٹھائیاں اور پھلوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب ڈھیروں گفٹس، اور سامنے کھڑی وہ حسین دوشیزہ جس کا لباس آج بھی اس کے جسم کی رعنائیوں کو چھپا نہیں سکا تھا۔
اپنے چہرے پہ ایک دلکش مسکان سجائے وہ پلٹ کے شہریار کو دیکھنے لگی، جبکہ فاطمہ بیگم بہت سنجیدہ انداز میں کھڑی اب شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اندر کی جانب بڑھا۔ یہ سب کیا ہے؟ شہریار کی ماما سلمہ بیگم اور خالہ بھی وہیں موجود تھی۔ وہ بھی بالکل دنگ کھڑی تھی، جبکہ نبیلہ بیگم کے چہرے پہ سخت ناگواری تھی۔ کنزا کا جی چاہ رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو کہیں غائب کر دے۔ آپ کا رشتہ آیا ہے شہریار افندی، فاطمہ بیگم نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے مشال کی جانب اشارہ کیا۔ شہریار نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ اس نے قہر کی نظر سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے سے مسکان ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا مسٹر افندی، ایک بار جو چیز مشال آفریدی کو پسند آ جاتی ہے پھر وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی۔ شہریار کو لگا جیسے سام بچھو اس کے پاس آنے کو ہمکنے لگے ہوں۔ جھٹ سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ 1 منٹ سے پہلے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ تم۔ شہریار کی غصیلی آواز پہ سبھی نے دنگ ہو کے اسے دیکھا۔ ابھی تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی شہریار کو بھی پسند ہے، اور اس کی اتنی جرأت تبھی بنی آنے کی جو شہریار نے اسے مثبت جواب دیا، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ ایسے کیسے؟ رشتہ لائی ہوں اپنا، اور آنٹی میرا بڑا تو کوئی ہے نہیں ورنہ وہ آتا، میں اکیلی ہوں تبھی یہ حال ہے۔ نہ دیکھا نہ سنا اور منہ اٹھا کے چلی آئی۔ نبیلہ بیگم کی برداشت سے اب باہر ہو گیا تو وہ بول دیں۔ ان کی بات پہ مشال کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ نکلو میرے گھر سے۔ شہریار مشال کی کلائی سختی سے دبوچے اسے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کا یوں چھونا مشال کے دل کو بری طرح دھڑکا گیا۔ اس کا پہلا لمس ہی وہ بھلا نہیں پائی تھی کہ ایک اور لمس سے روشناس کرا گیا۔ گیٹ سے باہر اسے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہوش میں آئی۔ آئندہ میرے گھر کے ارد گرد بھی نظر آئیں تو سیدھا جیل پہنچا دوں گا، سمجھی تم؟ شہریار کا غصے کی وجہ سے برا حال تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ایک چیز سب سے زیادہ عزیز تھی اور وہ تھی اس کی عزت۔ آج اس لڑکی نے اس کی عزت پہ پہلا وار کیا تھا، جو شہریار کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کا حکم دیتا وہ واپس اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنی ایک کلائی دیکھتی رہ گئی جہاں سے ابھی اسے شہریار نے تھاما تھا۔ شاید وہ کوئی اس وقت پاگل دیوانی ہی لگ رہی تھی جسے اپنی عزت، اپنی انا اور خودداری کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے بس شہریار سے عشق ہو گیا تھا، اور یک طرفہ عشق سخت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ اب اس کا ارادہ کچھ اور کرنے کا تھا۔ شہری یہ لڑکی، سلمہ بیگم نے بولنا چاہا۔ ماما کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے، پاگل لڑکی ہے، چھوڑیں اسے۔ شہریار نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کے اشتعال پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کوئی فراڈ لڑکی ہے، ورنہ ہمارا شہریار ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ آخر کب ہمارے ہاں شادیاں خاندان سے باہر ہوئی ہیں؟ نبیلہ بیگم نے بھی اپنی رائے دینا ضروری سمجھا۔ شہریار بنا کوئی جواب دیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج تمہارے شوہر نے ہی شروع کیا تھا نبیلہ۔ فاطمہ بیگم کی تلخ بات پہ نبیلہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ویسے امی جان مجھے وہ لڑکی اتنی بری نہیں لگی، اسے آرام سے بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا بجائے سختی سے پیش آنے کے۔ حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، پھر بھی اتنی سختی کی گئی۔ ہمارے ہاں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کب سے ہونے لگا؟ آمنہ خالہ کی بات پہ سلمہ اور فاطمہ سوچ میں پڑتی چپ ہو گئیں، جبکہ نبیلہ نے پہلو بدلا اور کنزا کا منہ بنا۔ شہری کو اس سے یوں گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ سلمہ بیگم بھی دھیرے سے بولی، بھابھی آپ نے اس لڑکی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ شہری کو دیکھ کتنی چمک آئی تھی اس کی آنکھوں میں، دیکھا تھا نا آپ نے؟ لگتا ہے ہمارے شہری سے بہت پیار کرتی ہے۔ آمنہ خالہ مسکرا کے بولی، مجھے تو وہ لڑکی فراڈ لگتی ہے، بس کہیں دیکھ لیا ہوگا، امیر لڑکا ہے شہریار، پھنسانے چلی آئی، مجھ سے دگنی امیر ہے وہ چچی جان۔ اچانک سے شہریار کی آمد پہ خواتین چونکی۔ مطلب تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ فاطمہ بیگم نے پوتے کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا۔ جانتا ہوں، لیکن بات اب بھی وہی کہوں گا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، فضول میں پیچھے پڑ گئی ہے۔ شہریار جھنجھلا کے بولا، بیٹا ایسی لڑکیوں سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، کب کیا کر جائیں کیا پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی شادی تو سیدھی سادھی گھریلو لڑکی سے کرنی چاہیے، یہ لڑکی تو مجھے بہت واہیات۔ بس کریں بھابھی، آمنہ خالہ نے نبیلہ بیگم کو ناگوار انداز میں ٹوکا۔ کسی کے بھی پہناوے پہ اس پہ کمنٹ پاس مت کریں، ضروری نہیں اگر اس نے کپڑے ماڈ قسم کے پہنے ہیں تو وہ غلط ہو، اکثر سادگی میں بھی لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ آمنہ خالہ کے چپتے لہجے پہ نبیلہ کو آگ ہی لگی۔ بہن تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کون سا دھوکہ؟ انہیں سخت تپ چڑھی تھی۔ رہنے دیں، کچھ بول دیا تو آپ کو غصہ آ جانا ہے۔
خیر شہری، مجھے اس لڑکی کا نام تو بتاؤ، آمنہ خالہ نے دلچسپی سے کہا۔ آپ کیا کریں گی جان کر؟ شہریار نے آئیبرو اچکاتے پوچھا۔ میں بھائی ایک لڑکی خود چل کے گھر آئی ہے تمہارا رشتہ لے کے، وہ بھی اتنی پیاری، اور تم نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر دیا۔ نام بتا دو، باقی سب خود پتہ کروا لوں گی، آخر گھر آئے مہمان کی بات ہے۔ خالہ آمنہ نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ نام وغیرہ بھی خود ہی پتہ کروا لیں، اور پلیز اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیں، میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ شہریار نے سختی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ شہریار، آمنہ خالہ نے پھر سے اسے پکارا، شاید وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے۔ اس ایک بات نے سبھی کو ساکت کر دیا۔ شہریار بنا کوئی جواب دیے اوپر بڑھتا چلا گیا۔ پلیز شہری بھیا، آپ تو وکیل سے کہیں نا، وہ انکار نہ کرے۔ بابا نے کینیڈا کے لیے ہماری ٹکٹ کنفرم کروائی ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے کہ آفس ورک ہے، نہیں جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کینیڈا جانے کا بے انتہا شوق ہے، پلیز آپ کہیں نا تو وہ مان جائیں گے۔ ہما کی کال پہ شہریار زیر لب مسکرایا۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کریں بھابھی، آپ کا کام ہو جائے گا، شہریار نے بہت ادب سے کہا۔ تھینک یو سو مچ شہری بھیا، تھینک یو، یو آر گریٹ۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ کال بند ہو چکی تھی، وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک بار پھر سے موبائل پہ بیپ ہوئی، دیکھی بنا کال اٹینڈ کی۔ یس، مقابل کی گہری سانسیں سنتا شہریار چونکا، موبائل کان سے ہٹایا تو نمبر دیکھ جبڑے بھیجے۔ کیوں کال کی؟ غصے سے پوچھا۔ کال مت کاٹنا شہریار افندی، ورنہ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ اس کی گلوگیر آواز پہ شہریار چونکا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ اس وقت مشال کپڑوں سمیت باتھ ٹب میں لیٹی اپنے ہاتھ میں بلیڈ پکڑے بیٹھی تھی۔ اس بلیڈ کو وہ اپنی کلائی پہ پھیر رہی تھی۔ ایک کھیل کھیلیں؟ وہ پرسرار انداز میں بولی اور فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ شہریار اب اسے دیکھتا دہل کے رہ گیا۔ اس کے چہرہ، اس کے بال مکمل بھیگے ہوئے تھے، وہ شاید باتھ ٹب میں تھی۔ شہریار اندازہ لگا سکا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، 30 منٹ۔ میرے گھر کا ایڈریس تو جانتے ہی ہو نا، تمہیں آنا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، ورنہ کیا؟ شہریار کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی آخر کیا چیز تھی جسے اپنی عزت نفس بھی عزیز نہیں تھی اور ایسی حرکتیں کر رہی تھی؟ ورنہ مشال آفریدی کی جان جائے گی اور میرا ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پہ چلے جائے گا جس میں میرے مرنے کی وجہ تم ہوگے۔ بہت عزت کرتے ہو نا، اب اسی عزت کو بچانے کی خاطر تمہیں آنا ہوگا۔ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ کال کٹ گئی تھی۔ شہریار نے موبائل کو غصے سے ٹیبل پہ پٹکا۔ تم، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ لڑکی سامنے اور وہ اس کی جان لے لے۔ مشال آفریدی، یور ٹائم از اپ، آ رہا ہوں میں۔ وہ اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا آفس سے نکلا۔ مشال کے گھر کا ایڈریس وہ نکلوا چکا تھا۔ گاڑی اس کے مین انٹرس پہ پہنچی تو مین گیٹ خود بخود کھل گیا، مطلب اس کی آمد سے سب باخبر تھے، کسی نے بھی اس کا راستہ نہیں روکا تھا۔ شہریار نے غصے سے گاڑی کو پورچ میں روکا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سامنے ایک ملازمہ دکھائی دی۔ مشال کہاں ہے؟ غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ شہریار لب بھینچتا اس کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا لائٹس آف ہو گئیں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس اندھیرے میں ادھر سے ادھر دیکھنے لگا کہ ایک دم سے کمرے میں چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی روشنیاں بکھرنے لگیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر شہریار۔ مشال کی سریلی آواز پہ شہریار گنگ ہوا اور پھر دھیرے دھیرے سب لائٹس آن ہوتی چلی گئیں۔ وہ بہت بڑا کمرہ تھا۔ شہریار کی نگاہ دیواروں پہ لگے پوسٹر سائز تصاویر پہ جا ٹھہری۔ ہر طرف اسی کی پکچرز تھیں، مختلف اینگل سے کھینچی گئیں، بہت خوبصورت پکچرز۔ شہریار اس لڑکی کی جانب پلٹا جو سفید رنگ کی فل سلیو لیس میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس کا کھلا کھلا روپ اس سفید میکسی میں اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پاتا۔ ایک بڑی سی ٹرالی کی سیٹ تھی، وہ اس تک پہنچی۔ اس پہ ایک بہت بڑے سائز کا کیک تھا جو ریڈ اینڈ وائٹ کلر کے کمبینیشن میں تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ورلڈز بیسٹ مین۔ اس پہ لکھے الف کو پڑھتا وہ اب مشال کو دیکھ رہا تھا جو چھری اٹھاتے اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ پلیز کٹ دا کیک، وہ اپنا ڈمپل دکھاتی محبت سے بولی۔ شہریار نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر اس کیک کو۔ اگلے ہی پل کیک کو غصے سے الٹتا وہ دور اچھال چکا تھا۔ ایک پل کو مشال سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے مسکرا رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ شہریار اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتا ہوا چلایا۔ مشال اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
آج پہلی بار وہ یوں قریب آیا تھا۔ اس کے بولنے پہ اس کے گلے کی ہڈی ابھری۔ بے اختیار مشال کے ہاتھ اس ہڈی کو چھونے کے لیے آگے بڑھے کہ شہریار نے جھٹکے سے اسے پرے دھکیلا۔ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ کیوں قریب آ رہی ہو میرے؟ کس رشتے سے؟ اب کی بار وہ اسے دیوار کی طرف دھکیلتے چلایا۔ وہ نازک سی اپنی کمر میں اٹھتی ٹیس کو دباتی خراما ایک قدم چلتی شہریار کے پاس آئی۔ اس کے ماتھے پہ شہادت کی انگلی رکھتے ٹریس کرتی اس کے چہرے تک آئی۔ مجھے آپ چاہیے شہریار افندی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم دل پھینک ہو سکتی ہو لیکن شہریار افندی نہیں۔ شہریار افندی کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں۔ تمہیں زیر نہیں کرنا چاہتی، تسخیر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سے جائز رشتہ چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ فوراً اس کے بازو کو تھامے وہ لجاجت سے بولی، دور رہو مجھ سے ورنہ جل جاؤ گی اس آگ میں۔ شہریار نے اپنا بازو چھڑوایا۔ اس آگ میں جلنا اگر مقدر ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن آپ کے بنا جی نہیں پاؤں گی، مر جاؤں گی، وہ روندے لہجے میں بولی۔ شہریار نے اسے بالوں سے تھامے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا، تو مر جاؤ، اگر عزت نفس نہیں تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جھٹکے سے چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ وہ دور جا رہا تھا کہ مشال اس کی طرف لپکی۔ وہ پلٹا تھا شاید کچھ کہنے کے لیے، اسی لمحے وہ مشال سے ٹکراتا پاس بیڈ پہ گرا۔ مشال اس کے سینے کے اوپر جا گری۔ نسوان حسن اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ اس کی نازکی محسوس کرتا اندر تک کانپ اٹھا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس طرح اس کے قریب آئی تھی۔ بھلے یہ سب اتفاق سے ہوا، لیکن شہریار کا غصے کا گراف پھر سے بڑھنے لگا۔ مسٹر افندی، آپ مجھ سے جتنا دور بھاگیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی میرے نزدیک کر دے گا، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتی مسکرائے۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے اسے پلٹا اور خود اس کے اوپر آیا۔ چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہاری نام نہاد عزت کو مٹی میں ملا دوں، روند کے رکھ دوں، لیکن شہریار افندی اتنا کمزور نفس کا نہیں۔ تم تو کیا کوئی بھی لڑکی مجھے زیر کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنی بات پوری کرتے اٹھنے لگا کہ مشال نے جھٹکے سے اسے کالر سے کھینچتے اپنے قریب کیا۔ وہ حیرت سے اس کی جرأت کو دیکھنے لگا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اپنے نام کے ساتھ کسی لڑکی کا نام جوڑنے کی؟ آپ صرف میرے ہو، صرف میرے، مشال آفریدی کے۔ سنا آپ نے؟ وہ اس ذہانی انداز میں چلائی۔ شہریار نے جھٹکے سے اپنے کالر چھڑائے۔ لڑکی ہو اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، آئندہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ مشال پھر سے اسے گمسم دیکھے جا رہی تھی۔ اسے لاسٹ وارننگ سمجھنا، وہ انگلی اٹھا کے کہتا اسے وارن کر رہا تھا، اور وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ شہریار وہاں سے نکل آئے، لیکن اس کی وائٹ شرٹ پہ مشال کی لپسٹک کا نشان رہ گیا تھا۔ آپ نے مشال آفریدی کی محبت کو ٹھکرا کے بہت بڑی غلطی کر دی شہریار افندی۔ اب آپ خود آئیں گے میرے پاس، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ اپنے کمرے میں موجود کیمروں کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ توقیر اپنی بیوی ہما کے ساتھ کینیڈا جا چکا تھا۔ اس کے جانے سے شہریار پہ کام کا برڈن زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر اب رات کو بھی گھر لیٹ جاتا۔ ایسے میں وہ کچھ پل آنکھیں میچے مشال آفریدی کو یاد کرنا نہ بھولتا تھا۔ اپنی زندگی میں آج تک اس نے مشال جیسی ڈھیٹ لڑکی نہیں دیکھی تھی، لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد اس کی طرف سے مکمل خاموشی اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سر جھٹکتا وہ اپنے کام میں بزی ہو گیا کہ اسی پل اس کے موبائل پہ میسج ٹونز بجنے لگیں، ایک کے بعد ایک۔ شہریار نے موبائل پہ چیک کیا تو مشال کے نمبر سے پکچر سینڈ کی گئی تھی۔ شہریار اس دن کا ایک ایک لمحہ فوٹوگرافز میں دیکھتا حیران رہ گیا۔ فوراً مشال کو کال ملائی۔ کیسی لگیں پکچرز؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگی۔ کیا بے حیائی ہے یہ؟ تم نے اس دن یہ سب کیا؟ کیسے کر سکتی ہو تم یہ سب، ایک لڑکی ہو کے؟ شہریار کو افسوس ہو رہا تھا اس کی اس حرکت پہ۔ مجھے تو لگا آپ تعریف کریں گے، لیکن آپ تو ناراض ہو گئے، وہ منہ بنا کے بولی۔ فوراً ڈیلیٹ کرو انہیں مشال آفریدی، ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ وہ بھپرا شیر لگا۔ جسٹ ریلیکس، میں اسے کسی اور کو فارورڈ نہیں کروں گی، یہ تو بس آپ کو سینڈ کی ہیں ہماری یادیں۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ تم ڈیلیٹ کر رہی ہو اسے یا نہیں؟ شہریار غصہ ضبط کرتے بولا۔ اوکے، کر دیتی ہوں، غصہ نہ کریں۔ منہ بناتے اس نے اپنی گیلری سے ساری پکچرز ڈیلیٹ کر دیں، لیکن شہریار کو سینڈ کی ہوئی پکچرز ڈیلیٹ نہ کی۔ تبھی اسے گھر سے کال آئی کہ فاطمہ بیگم کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ ہاسپٹل پہنچے۔ شہریار سب کچھ بھولتا فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ وہاں پہنچا تو فاطمہ بیگم کو ٹھیک دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ملا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک تھیں۔ آپ نے ڈرا دیا دادو، وہ ان کا ہاتھ چومے بولا۔
اس وقت وہاں کنزا اور نبیلہ بیگم بھی تھیں جو فاطمہ بیگم کو ہاسپٹل لائی تھیں۔ بیٹا شکر ہے کنزا پاس تھی، ورنہ تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، سلمہ بیگم نے کنزا کو پیار سے کہا۔ پہلی بار شہریار نے کنزا کی جانب نرمی سے دیکھا۔ تھینکس۔ اس کے الفاظ پہ کنزا اسے دیکھے گئی۔ تھینکس کیوں؟ یہ میری بھی تو دادو ہیں، مجھے بھی بہت عزیز ہیں۔ کنزا کی بات پہ شہریار انجانے میں ہی اس کا مشال سے موازنہ کرنے لگا تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ موڑ کے باہر چلا گیا جبکہ موبائل وہیں چھوڑ گیا۔ اس کے نمبر پہ بیپ ہوئی مشال کالنگ لکھا آ رہا تھا، مطلب تعلق نہیں، اور اس لڑکی کا نمبر بھی سیو کیا ہوا ہے۔ کنزا نے دانت کچکچائے اور نظر بچا کے فون اٹھا کے ایک طرف ہوتی باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فون کر رہی ہو؟ کنزا نے مشال کو دانت کچکچاتے کہا۔ شہریار کا فون تمہارے پاس؟ مشال کا دل برا ہوا۔ اب سے میرے پاس ہی ہوا کرے گا۔ وہ کیا ہے نا، مستقبل قریب میں ہم ایک ہونے والے ہیں، تو ہر چیز بھی ایک ہو جائے گی، یہ فون بھی۔ کنزا نے کہتے ہی کال کاٹ دی کہ تبھی واٹس ایپ پہ اس کی نظر ان تصویروں پہ جا ٹھہری۔ کنزا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شہریار افندی، جھوٹے دھوکے باز انسان، تمہارا اس لڑکی سے اتنا گہرا تعلق ہے اور تم… کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ ساری تصویریں اپنے نمبر پہ سینڈ کرتے نمبر اور چیٹ فوراً ڈیلیٹ کی۔ اب بتاؤں گی میں تمہیں کنزا فروخ کیا چیز ہے۔ وہ بہت خاموشی سے واپس اندر آتی، موبائل واپس اپنی جگہ پہ رکھ گئی۔ کچھ دن بعد مشال افریدی بنت جاوید افریدی کا نکاح شہریار افندی ولد ازمیر افندی سے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مشال کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ باریک سے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپے کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ شہریار نے اس کی کلائی پہ گرفت مضبوط کی تو اس نے تڑپتے ہوئے قبول ہے کہا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح مکمل ہوا۔ مبارک ہو، مولوی صاحب نے مبارکباد دی، جبکہ توقیر گہرا سانس خارج کرتے مہمانوں اور مولوی صاحب کو رخصت کرنے لگا۔ اس اچانک نگاہ نے سبھی کی بولتی بند کر دی تھی۔ شہریار انتہائی غصے میں تھا جبکہ مشال بس آنسو بہا رہی تھی۔ اسے شہریار سے اس قدر سخت رویے کی توقع ہی کہاں تھی۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا زمین کو گھورتا رہا۔ اس نے جو یہ انتہائی قدم اٹھا لیا تھا، اب اسے میڈیا والوں کو بھی جواب دینا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا۔ ہاں، وہ تصویریں میڈیا کی زینت بنی تھیں، ہر طرف سوشل میڈیا میں، ہر میڈیا میں ان تصویروں کا چرچا ہو رہا تھا، اور شہریار افندی کو اپنی عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا جسے اس لڑکی نے پل میں مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے میڈیا کو کور کرنا تھا۔ اٹھو فوراً! وہ دھاڑا تھا۔ مشال اس کی دھاڑ سنتی لرزتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ تو ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ کرتا رہا، غصے میں بھی اس پہ کبھی دھاڑا نہیں تھا، لیکن آج… شال لے کے آؤ فوراً۔ میرے پاس کوئی شال نہیں، وہ منمنائی۔ شہریار نے مٹھیاں بھینچی۔ کوئی بڑی چادر تو ہوگی نا؟ اب تمہیں جسم کی نمائش کرواتا تو لے کے جانے سے رہا۔ شہریار کے الفاظ سنتی وہ بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول کر سکی۔ اس وقت وہ بھپرے شیر کی طرح دھاڑے جا رہا تھا، کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ اس لیے مشال فوراً اپنا دوپٹہ ہٹاتی جو بہت ہی باریک تھا، اپنی ماما کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کی کبرٹ سے ان کی ایک چادر نکالتے خود پہ اوڑھتے اپنے آنسو پونچھے اور باہر آئے۔ شہریار کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ بکواس بند ہو جائے گی کچھ ہی دیر میں پوری میڈیا پہ، فکر نہ کرو، وہ کہتے کال کاٹ گیا اور مشال کی طرف مڑتے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچے وہ باہر نکلا۔ گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں وہ اسے بٹھاتے اپنے گھر کی طرف گامزن تھا۔ مین انٹرس سے داخل ہوتے وہ اس کا ہاتھ جکڑے اندر بڑھا، جہاں پورے شہر میں یہ خبریں پھیل گئی تھیں کہ ٹاپ ماڈل مشال افریدی اور مشہور بزنس مین شہریار افندی میں گہرے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ خبر گھر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ مشال کو لے جاتے سامنے ہیوی سائز صوفے پہ پٹک گیا، جہاں اس وقت سب موجود تھے، اور LED پہ سب خبریں سن رہے تھے۔ شہری، کیا ہو گیا ہے؟ فاطمہ بیگم نے مشال کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بہت شوق تھا نا اسے مجھ سے شادی کرنے کا، پورا کر دیا ہے اس کا شوق۔ ماڈلنگ تو بہت دور کی بات، اب یہ گھر سے قدم بھی باہر نکالے گی تو ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی۔ وہ غصے کی شدت سے دھاڑا۔ شہری، یہ میڈیا کیا؟ پلیز ماما کچھ مت پوچھیں، وہ میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ سب اس کا کیا دھرا ہے، جسے نہ اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ میری عزت کا۔ اس بیوقوف لڑکی کو جی چاہتا ہے جان سے مار ڈالوں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ مزید فاطمہ بیگم کے سینے میں گھسی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے منمنائی۔ اچھا، وہ فوٹوگرافز میڈیا تک میں نے پہنچائی ہیں؟ اس کے جھوٹ پہ شہریار کو مزید غصہ آیا۔ سلمہ بیگم نے اسے پکڑ کے روکا۔ اسی لمحے توقیر کی کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا۔ آنٹی، دادو، میں نے کوئی تصویریں نہیں دیں کسی کو،
میں قسم کھاتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولتی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ فاطمہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ اچھا بیٹا رونا بند کرو، ہمیں سب کو یقین ہے ایک لڑکی ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی، ہر لڑکی کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ دادو، ایک پل کو میں اپنی عزت کو بھول بھی جاؤں لیکن شہریار کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، میں ان کی عزت پہ کبھی حرف بھی نہیں آنے دے سکتی، وہ پورے یقین سے بولتی فاطمہ بیگم اور سلمیٰ اور آمنہ کے دل میں اپنی جگہ جگا گئی۔ شہریار باہر نکلا تو ایک جمع غفیر اکٹھا ہو چکا تھا۔ توقیر بہت مشکل سے سب کو سنبھالے ہوئے تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ سب کا؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے بولا۔ سر، آپ کی مس مشال آفریدی کے ساتھ نازیبا تصاویر میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کے ان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں؟ مختلف سوالوں کی بھرمار تھی۔ پہلی بات، وہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میرے کتنے گہرے تعلقات ہیں مجھے یہ میڈیا پہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شادی شدہ بندہ جانتا ہے اس کی اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ اور دوسری بات، جس نے بھی یہ نیچ حرکت کی ہے اسے تو شہریار آفندی چھوڑنے والا نہیں۔ وہ دانت کچکچا کے بولا، جبکہ میڈیا تو اس کی بیوی والے انکشاف پہ دنگ ہی رہ گیا۔ اب نیوز چینج ہو چکی تھی، الزامات ہٹتے جا رہے تھے، معافیاں مانگی جا رہی تھیں، سب کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی تھی۔ توقیر، پتہ کرو یہ سب کس نے کیا ہے، مجھے آج ہی سب جاننا ہے۔ شہریار گارڈن ایریا میں آتا سرد لہجے میں بولا، تم فکر نہ کرو، سب پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مشال بھابھی یہ حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ جو مشال کا نام لے رہا تھا، شہریار کی تیز نظروں سے فوراً لفظوں کی تصحیح کی۔ توقیر جانتا تھا شہریار اپنے ہر رشتے کو لے کے کتنا پوزیسو ہے۔ مشال اب اس کی بیوی تھی، اس لیے اب احترام کا درجہ پہلے تھا۔ سارا دن وہ اسی مسئلے میں لگا رہا، گھر آیا تو وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ کنزا بیچ راستے میں حائل ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ میرا حق کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ مطلب؟ رشتہ توڑ لینے کے بعد بھی وہ آس لگائے بیٹھی تھی۔ اس بات کا مطلب؟ شہریار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہماری بچپن میں منگنی ہوئی تھی، اب جب اس رشتے کو نام دینے کا وقت آیا، آپ اس بے حیا لڑکی کو اپنی زبان کو لگام دو۔ بھولو مت وہ شہریار افندی کی بیوی ہے۔ شہریار نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ وہ آپ کی بیوی بن گئی، لیکن یہ ایک حادثہ ہے۔ آپ کو ایسی لڑکی ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ دکھتے لہجے میں سوال کر کے کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ نہیں، مجھے تو تم جیسی دھوکے باز لڑکی ڈیزرو کرتی ہے نا۔ شہریار کی بات پہ وہ بری طرح چونکی، جس نے اٹلی میں ایک شادی کر کے اپنے شوہر سے طلاق تک نہیں لی اور یہاں آ کر مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے لگی۔ شہریار کی بات پہ کنزا کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس کا لہجہ ڈگمگایا۔ ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لو مس کنزا فروخ، شہریار کو کوئی عام بندہ سمجھنے کی بھول مت کرنا۔ ہر ایک پل ایک ایک لمحے کی رپورٹ رکھتا ہوں۔ ناؤ موو۔ وہ اسے غصے سے بولا تو وہ سہم کر ایک طرف ہوئی۔ شہریار اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں آیا تو مشال اسی بڑی چادر میں لپٹی نظر آئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس نے شہریار کی زندگی میں بہار بن کے آنا چاہا تھا، نہ کہ اس کی زندگی میں بھونچال لانا چاہا۔ اور پھر سب پکچرز ڈیلیٹ کر دی تھی تو میڈیا تک کیسے پہنچ گئیں؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑتی مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پہ سر اٹھایا تو شہریار کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مشال اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ اپنی قمیض کے اوپری بٹن کھولتا وہ اسے لرزا گیا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ مشال کا دل گھبرانے لگا۔ شہریار، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے نہیں کیا یہ سب، وہ ہکلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ شہریار نے اسے دونوں بازوؤں سے زور سے جکڑا تو اس کی چادر اس کے تن سے ڈھلک گئی۔ اس کا ہوش شربا سراپا شہریار کی نگاہوں کے سامنے آیا، جسے آج وہ پورے استحقاق سے دیکھ رہا تھا، اپنا حق سمجھ کے۔ شہریار، مشال کو ابھی بھی اس کی گرے آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے بس یہی محسوس ہو رہا تھا، شہریار اس سے بدلہ لے گا، اسے تکلیف پہنچائے گا۔ اپنی محبت، اپنا عشق اس کے لیے جو اس کے دل میں تھا، اس وقت وہ بالکل بھولی ہوئی تھی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ شہریار نے اس کے نرم و ملائم گال پہ ہاتھ پھیرا تو مشال کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ لرزنے لگی۔ شہریار نے مخمور ہوتے اپنا چہرہ اس کی سراہی دار گردن میں چھپایا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک نے شہریار کو پل میں بہکا دیا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ گیا۔ مشال کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی۔ اس کا سانس دھونکنی کی مانند دہکنے لگا۔ کیا ہوا؟ یہی تو چاہتی تھی تم کہ تمہارے قریب آؤں، تمہیں چاہوں، تمہیں پیار کروں، تمہارے اس نازک بدن کو محسوس کروں، اس کی تعریف کروں۔ شہریار نے اسے کھینچ کے واپس اپنے سینے میں بھینچا کہ وہ اس بار تڑپ ہی گئی۔ تم جو چاہتی تھی وہ تو ہو گیا، میری زندگی کو ایک پل میں الٹ کے رکھ دیا۔ وہ گرایا۔
میں نے نہیں کیا کچھ بھی۔ تم جیسی لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم اپنی اس محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ تمہیں یہ تک احساس نہ ہوا کہ یہ تو مرد ہے، کیسے بھی نکل جائے گا اس سب سے۔ تمہارا خود کا کیا ہوگا؟ تم تو ایک عورت ہو نا، اور عورت کی عزت تو کان سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ تم نے اپنی عزت کو بھی رول دیا۔ اب کی بار وہ غصے سے دبا دبا چلایا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتی ہچکیاں لینے لگی۔ بہت شوق تھا تمہیں میری بیوی بننے کا، اب تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، دیکھنا چاہو گی کیسے؟ شہریار نے اسے بستر پہ زور سے دھکا دیا۔ وہ اپنی شرٹ اتارے اس کے اوپر آیا۔ وہ بنا کسی حرکت کے بے یقینی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے اس کی شرٹ کی زپ کو کھسکایا تو مشال نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ گہرے سانس بھرتی وہ شہریار کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کی شرٹ کو تن سے جدا کیا تو مشال نے سسکی بھری۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دھڑکنوں کا تال میل ملتا محسوس کرتے شہریار نے دھیرے سے اس کے کان کی لو کو چھوا تو بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے گالوں پہ آتا اسے مزید سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ تمہارے آنسو مجھے سمجھ نہیں آ رہے، جو تمہاری خواہش تھی وہ پوری کر رہا ہوں، پھر اتنا رونا کیوں؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کے دل کے مقام پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ آپ محبت میں میرے قریب نہیں آ رہے، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہمت کرتے بولی۔ کس نے کہا نفرت کرتا ہوں؟ وہ لائٹس آف کرتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ اوہ، تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب محبت سے آؤں؟ اس کے چہرے پہ ہاتھ کی انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا وہ اس کے دل کے مقام تک آیا۔ مشال کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ یہ میرا پیار ہی سمجھو مشال شہریار افندی، کیونکہ میرا غصہ سہنا تمہاری نازک سے جان کے لیے اتنا آسان نہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ مجھے آپ ڈرا رہے ہیں۔ بہت ہی دھیمی آواز شہریار کے کانوں سے ٹکرائی تو زیر لب مسکرایا۔ اس کا نازک سراپا آج شہریار کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سامنے موجود لڑکی اس سے محبت کی دعوے دار تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کے بستر پہ اس کی باہوں میں تھی۔ دل میں حق کے ملکیت جاگتا شہریار کو کچھ بھی اور سوچنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی کم سن خوبصورتی سے گھائل ہوتا اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ پلیز، وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتی روک گئی۔ اس نے ہچکی بھری تھی۔ آج نہیں روک سکتی تم مجھے مشا، مجھے سکون چاہیے۔ شہریار نے دھیرے سے اس کی نازک کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بستر کے اطراف میں پن کیا اور دھیرے سے اس کے گالوں کو لبوں سے چھونے لگا۔ وہ تڑپتی لیکن شہریار نہیں رکا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ شہریار نے بہت محبت سے اپنی تمام شدتیں اس لڑکی پہ نچھاور کی تھیں کہ مشال کو اپنی پسند پہ رشک سا آنے لگا تھا۔ صبح اس کی باہوں کے حصار میں لیٹی وہ اس کو سوئے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سوتے میں وہ اس قدر معصوم لگ رہا تھا کہ مشال بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بے اختیار نظر اس کے لبوں پہ جا ٹھہری تو ایک کسک سی جاگی۔ رات بھر اس نے اپنی شدتوں سے اس کو بحال کیے رکھا تھا، لیکن اس کے لبوں کو نہیں چھوا تھا ایک بار بھی، جس کا مشال کو دکھ تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کے شہریار کے لبوں کو انگلی کے پوروں سے چھوا تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ ان ہونٹوں کی نرمی اور اس کی گرمائش ان کا لمس وہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کے گلے کی گلٹی پہ ہاتھ رکھا وہ ذرا سا آگے ہوتی اسے بہت پاس سے دیکھتی چھونے لگی کہ شہریار کی آنکھیں کھل گئیں اور جھٹ سے مشال کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے ابھی تمہیں اجازت نہیں تھی مجھے چھونے کی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اپنی شرٹ ڈھونڈنے لگا جو مشال کے جسم پہ تھی۔ میری شرٹ اتارو۔ اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا وہ بنا پلٹے مشال سے بولا۔ مشال نے حیرت سے اس کی برہنہ پشت کو دیکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ شرٹ دو مجھے میری۔ وہ اب کی بار اٹھ کے بولتا مشال کو نظریں چرانے پہ مجبور کر گیا۔ پہلی بار اسے شرٹ لیس دیکھتی وہ گھبرائے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ یہ ناٹک بند کر دو۔ جتنی بے باک قسم کی لڑکی ہو تمہیں تو فوراً شرٹ اتار کے مجھے دے دینی چاہیے تھی۔ شہریار نے بہت گہرا طنز کیا۔ مشال کی روح تک سلگ اٹھی۔ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتی وہ شہریار کے مد مقابل ہوئی۔ کیا بے باکی دیکھی ہے آپ نے مجھ میں؟ رات کو آپ کی باہوں میں قید رہی، آپ کو آپ کا حق دیا اور میں بے باک ہو گئی، وہ سلگتے ہوئے بولی، جبکہ شہریار اسے اپنی شرٹ میں دیکھتا سٹل ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اس کی برہنہ ٹانگیں دیکھتا وہ اپنے جذبات کی شورش سے گھبرایا۔ رات کا منظر دوبارہ اس کی آنکھوں میں آن سمایا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے خمار بھرنے لگا۔ اس وقت تم مجھے پھر سے بہکا رہی ہو۔ اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتا وہ معنی خیزی سے بولا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سب کچھ تو میں نے ہی کیا ہے۔ آپ سے محبت میں نے کی، آپ کو شادی کے لیے پرپوز میں نے کیا، آپ کو اپنی طرف راغب میں نے کیا، آپ سے نکاح میں نے کیا، رات کو آپ کو بستر پہ میں نے گرایا، آپ کی شدتیں خود ہی سہیں، سب کچھ میں نے کیا۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ ایک چیز تو چھوڑ گئی، وہ فوٹوگرافز۔ شہریار نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ مشال نے اپنی آنسو پونچھیں نہیں کی، وہ میں نے لی۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لیا اس بات کا جو میں نے کیا ہی نہیں۔
پر آپ میرا یقین نہیں کریں گے اب، اور میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گی، وہ قطعی انداز میں بولی۔ تو مجھے یہ شرٹ دے دو، وہی بہت ہے۔ اس کے کالر میں ہاتھ ڈالتے وہ بے باکی سے بولا۔ وہ سودھی اس کے سینے سے جا لگی۔ مشال نے اسے حیرت و بے یقینی سے دیکھا۔ نیکسٹ ٹائم میری شرٹ پہننے سے پہلے سوچ لینا، کسی بھی وقت اتروا سکتا ہوں۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اسے دیکھتا باتھ روم میں گھسا، جبکہ وہ پلٹی سیدھی نظر مرر میں جا ٹھہری۔ اپنی حالت دیکھتی وہ شدید شرمندگی میں چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتے وہ دونوں نیچے آ رہے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ فاطمہ بیگم، سلمیٰ اور آمنہ خالہ سبھی کے چہروں پہ مسکان سجی تھی، جبکہ نبیلہ بیگم کو آگ ہی آگ لگ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ آتے مشال نے سب کو سلام کیا اور پیار لیا۔ مشال کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ آمنہ خالہ نے نہال ہو کر شہریار کو دیکھا، جو خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ چچی جان، آپ کی ٹکٹس کروا دی ہیں، کل کی فلائٹ ہے آپ کی واپسی کی۔ ناشتہ مکمل کرتے شہریار نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ لیکن بیٹا، ابھی تو ہمارا واپسی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، اور ویسے بھی ابھی کنزا اور تمہاری شادی ہونا باقی ہے۔ اب اس فرض سے بھی سبک دوش ہو جاؤں۔ وہ بناوٹی سا مسکرائیں۔ مشال کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا میں یہ شادی کروں گا؟ شاید آپ بھول رہی ہیں میں نکاح کر چکا ہوں۔ 2 دن بعد ایک ریسیپشن دے کے سب حلقہ احباب کو بھی آگاہی ہو جائے گی۔ اس کے اسپاٹ انداز پہ نبیلہ بیگم کا رنگ فک ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کنزا منگیتر ہے تمہاری، اس خاندان کی بیٹی، تم ایسے کیسے بازارو عورت کو؟ چچی جان، شہریار نے غصے سے دھاڑتے ان کی بات ٹوکی۔ وہ انتہائی غصے میں آتے کھڑا ہوا۔ ان کی بات پہ اپنی زبان کو لگام ڈالیں، بیوی ہے وہ میری، سوچ سمجھ کے بات کریں۔ اس بار لحاظ کر رہا ہوں، اگلی بار نہیں کروں گا۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کر گیا۔ اس کی اس وارننگ سے مشال کی حیثیت سب پہ واضح ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے چپکے سے آنسو گرا۔ آپ کا شوہر جیل سے رہا کروا دیا ہے، اب سامان باندھیں، واپس جائیں اور اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر بسا رہنے دیں، اجاڑ کے کچھ نہیں ملنا آپ کو۔ شہریار نے سخت لہجے میں کہتے موبائل پہ آتی توقیر کی کال اٹینڈ کی، اور جو کچھ اس نے بتایا شہریار کا پارا مزید ہائی ہوا اور واپس پلٹا۔ اور تم، شہریار نے کنزا کی جانب انگلی اٹھاتے پکارا تو وہ ٹھٹکی۔ جو حرکت تم نے کی ہے تمہیں کیا لگا وہ چھپ جائے گی؟ شاید عزت راست نہیں آئی، اب سیدھا جیل میں۔ پلیز شہریار معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ رو دی، جبکہ باقیوں کو سمجھ نہیں آیا وہ کس بات کی معافی مانگ رہی ہے۔ شہریار اپنی عزت پہ وار کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا۔ جانتی ہوں بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ فوٹوگرافز مجھے نہیں لیک کرنی چاہیے تھی، پلیز معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی، مجھے شام تک یہاں نظر نہ آؤ، آؤٹ۔ وہ انہیں غصے سے وارن کرتا مشال کی جانب مڑا۔ تم روم میں آؤ فوراً۔ سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مشال فاطمہ بیگم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جاؤ بیٹا، ڈرو مت۔ انہوں نے اس کی ڈھارس بڑھائی۔ وہ مردہ قدموں سے روم میں داخل ہوئی تو یکدم اپنے پیچھے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنتی وہ پلٹی۔ شہریار نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لیا۔ اس اچانک افتاد پہ بری طرح گھبرائی، لیکن شہریار کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس کے لبوں کا شدت بھرا لمس محسوس کرتی وہ سر تا پیر کانپنے لگی تھی۔ اس کی شرٹ کو سینے سے تھامے وہ اس کی شدت سہتے ہلکان ہوتی جا رہی تھی، جو کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں رکنے کے در پہ ہوئیں تو شہریار ذرا سا پیچھے ہٹا۔ دونوں ہی کی سانسیں زیر و بم جاری تھا۔ اب تو شکایت نہیں، سب کچھ تم نے کیا، لیکن کس میں نے کر دی؟ وہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا، اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی طرف جھکائے، خود بھی اس پہ جھکتا چلا گیا۔ اس کا سانس گھٹنے لگا تو اس نے شہریار کے کندھے پہ اپنے ناخن گاڑتے اسے ہوش دلانا چاہا۔ اسے لیے وہ بستر پہ آیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری سانسیں چھین لی آپ نے، وہ اپنے لبوں کو ہاتھوں سے چھوتے خفگی سے بولی۔ رات کو تمہاری سسکیوں کو سنتے بہت دفعہ جی چاہا کہ ان خوبصورت لبوں کو اپنی دسترس میں لے لوں، لیکن تمہیں تڑپانا تھا جس طرح تم نے مجھے کل تڑپایا۔ اس کے اوپر آتا اسے بولے جا رہا تھا جبکہ اس کی شرٹ کے فرنٹ بٹن کو کھولنے لگا۔ شہریار، وہ گھبرا کے اس کا ہاتھ روک گئی۔ جی جانے شہریار، وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چوم گیا۔ مشال کے لبوں پہ مسکان سجی، اس کے چہرے کو دیکھتے نظر اس کی گردن کی ابھری ہڈی پہ گئی، جسے شہریار نے محسوس کرتے اس کا ہاتھ اپنے گلے کی ہڈی پہ رکھا۔ چھو سکتی ہو، تمہارا ہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے تکتا بولا۔ مشال دھیرے سے مسکراتے اسے چھو گئی۔ اچانک سے مجھے خود کو چھونے کہا کیسے دے دیا؟ میری بے گناہی ثابت ہو گئی اس لیے؟ وہ اب اس کے گالوں کو محبت سے چھوتے ہوئے بولی۔ تو میرے دل کی دنیا میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو مشا۔ اب سے شہریار افندی کی بیوی کو ہی یہ حق حاصل ہے وہ جسے چاہے جس طرح چاہے اپنے شوہر کو چھوئے، پیار کرے۔ شہریار کہتے خود نیچے ہوا اور اسے اپنے سینے پہ لٹایا۔ سچ میں؟ وہ خوشی سے بولی، اپنا چہرہ اس کے قریب لائی۔
اس کی کمر کو دونوں مٹھیوں میں دبائے وہ اس کی نازکی محسوس کرنے لگا، جبکہ وہ اس کے چہرے پہ جھکتی عقیدت سے اپنے لب رکھ گئی۔ پھر اس کی آنکھوں پہ اور گالوں پہ اس کا لمس شہریار کو پاگل کیے جا رہا تھا۔ انگلی کے اشارے سے اپنے لبوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ ہنستی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی کہ شہریار نے پھر سے اسے اپنی سخت گرفت میں لیا اور وہ اپنے شوہر کی محبت کو پا کر خود کو خوش نصیب تصور کرنے لگی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔